بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم حدیث نمبر 21 سے 25 کے مختصر سوال جواب، تشریح اور کثیر الانتخابی سوالات دیکھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کے ساتھ لانگ کوسچنز شیئر کیے تھے، آج باری ہے تشریحات اور مختصر سوالات کی۔ تو جو پہلی تشریح ہم آج کریں گے وہ ہے حدیث نمبر 21، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ ترجمہ: جس نے کسی شخص کی اچھائی کی طرف رہنمائی کی تو اس کو وہی اجر ملے گا جو اس بھلائی کرنے والے کو ملے گا۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ تشریح کیا ہے۔ اسلام ہمیں بھلائی اور نیکی کے کاموں میں مدد کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ مندرجہ بالا حدیث میں بھی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے کی تلقین اور تاکید کی گئی ہے۔ قرآن ہمیں پرہیزگاری اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کا حکم دیتا ہے، جبکہ گناہ و نافرمانی سے روکتا ہے۔ نیکی کے کاموں میں مدد کرنا، اچھی بات پھیلانا اور کسی نیک کام میں کسی کی رہنمائی و حوصلہ افزائی کرنا، یہ تمام کام صدقہ جاریہ ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس حدیث میں صرف سیکھنے والے کو بہترین نہیں کہا بلکہ سکھانے والے کو بھی بہترین قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سکھانے والے کے لیے قرآن سکھانے کا اجر ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ جتنا اجر پڑھنے والے کو ملے گا اتنا ہی پڑھانے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح ایک جگہ عالم کو زاہد پر فضیلت دی گئی ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ زاہد عبادت کر کے صرف اور صرف اپنے آپ کو ہی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ عالم کا مرتبہ عابد اور زاہد دونوں سے زیادہ صرف اس لیے ہے کہ وہ وعظ و نصیحت اور دین اسلام کی تبلیغ کے ذریعے لوگوں کی صحیح رہنمائی فرماتا ہے اور اس طرح دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ کسی کو اچھا مشورہ، تعلیم، تربیت، مدد اور رہنمائی کے ذریعے انسان بے حد اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے اور عمل کرنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں آتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں خود بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، بلکہ دوسروں کی بھی رہنمائی فرما کر اجر و ثواب حاصل کریں۔ تو جناب یہ تھی تشریح نمبر 1 جو کہ آپ کے سوالات میں، مشقی سوالات میں موجود تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں تشریح نمبر 2 کون سی ہے۔ تو دوسری جو حدیث ہے جس کی ابھی ہم نے تشریح کرنی ہے وہ ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ترجمہ ہے اس کا کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس حدیث میں ایسے گمان سے منع کیا گیا ہے جو کسی دلیل پر قائم نہ ہو۔ واضح طور پر انسان صرف اس گمان پر تکیہ کرتے ہوئے اس پر احکام کی بنیاد رکھے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک بری اخلاقی صفت ہے اور جھوٹی ترین بات ہے، کیونکہ گمان کرنے والا شخص جو ہے وہ جب کسی ایسی بات پر اعتماد کرتا ہے جس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور اسے بنیاد بنا کر اس پر یقین کرتا ہے تو یہ جھوٹ ہوتا ہے، بلکہ بہت ہی شدید قسم کا جھوٹ ہے۔ اس حدیث میں بلا ضرورت خواہ مخواہ بدگمانی کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ کسی چیز کی تحقیق اور خبر گیری کے سوا کسی کے بارے میں اندازے سے کچھ کہنا ظن یا گمان کہلاتا ہے۔ اگر اس میں اچھائی مقصود ہو تو یہ حسن ظن ہے، اور جو کہ ایک پسندیدہ خوبی ہے اور حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا عبادت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن ظن اچھی عبادت ہے۔ اگر کسی کے ساتھ برا گمان کیا جائے تو اس کو بدگمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کسی کی نیت پر شک کرنا اور بے وجہ اپنے دل میں اچھا خیال نہ رکھنا بدگمانی کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس سے منع فرمایا گیا ہے اور سورہ حجرات میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں، بدگمانیوں سے بچو کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ چنانچہ کسی انسان کے بارے میں تمہارے پاس کتنی ہی بری شکایتیں پہنچتی ہوں، لیکن جب تک تم اس کی تحقیق نہیں ہوتی تمہیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپس کا میل ملاپ کم ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بدگمانی دلوں میں نفرت اور دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو کہ ایک گناہ کا کام ہے۔ تو تشریح اتنی کافی ہے کیونکہ اتنے زیادہ مارکس نہیں ہے تشریح کے۔ تو یہ ہو گئی تشریحات دونوں۔ اب ہم اس کے دیکھتے ہیں شارٹ کوسچن یعنی مختصر سوالات۔ تو پہلا کوسچن ہے کہ پڑوسی کے اقسام بیان کریں۔
اور جب آپ کے لیے آپ صفحہ نمبر 77 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تشریح کی جو سیکنڈ لائن ہے اس میں ہے قرآن کریم میں پڑوسی سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی 3 قسموں کو پیش کیا گیا ہے۔ اور وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 پڑوسی جو رشتہ دار ہو، دوسری جو صرف پڑوسی ہے، تیسری اور جو عارضی طور پر یعنی کہ پرماننٹ نہیں بلکہ ٹیمپریری طور پر پہلو میں کچھ وقت کے لیے ٹھہرا ہو، مثلاً سفر، کلاس یا کسی ملاقات و مجلس وغیرہ کا ساتھی۔ چنانچہ تمام ہمسایوں سے بہتر سلوک کرنا چاہیے، وہ آپ کے مذہب کا ہو یا کسی دوسرے مذہب کا، آپ کے نظریے کا ہو یا اس کا نظریہ فکر الگ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ قرآن میں ہمسایوں سے حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اکرام و ضیف کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ اکرام کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عزت دینا اور ضیف کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلانا، ضیافت کرنا۔ جب کوئی انسان سفر کر کے کسی بھی مقصد کے لیے کسی آدمی کے یہاں پہنچے تو وہ مہمان کہلاتا ہے۔ اس سے مناسب طریقے سے آنے کا مقصد پوچھنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اس کے رہائش، کھانے پینے اور آرام کا انتظام کرنا اور اس کی عزت و تکریم کرنا مہمان کا اکرام اور ضیف کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، بوقت ضرورت ان کے کام آنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ہمدردی کا رویہ اپنانے کا نام صلہ رحمی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور عمر لمبی ہو، اس کو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی ایک سوال صلہ رحمی کے حوالے سے آیت میں بھی تھا، اگر وہ کوسچن یاد ہو، اس کا آنسر یاد ہو تو آپ وہ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں۔ دونوں کوسچن کے آنسر سیم ہی ہوں تو بھی ٹھیک ہے، مطلب یہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اور وہ اس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے دیکھتے ہیں ہم کثیر الانتخابی سوالات۔ تو پہلا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا کہلاتا ہے صلہ رحمی۔ کسی چیز کی تحقیق کے سوا کچھ کہنا کہلاتا ہے ظن، ٹھیک ہے، گمان۔ نمبر 3 ہے حدیث میں صلہ رحمی کا فائدہ بتایا گیا ہے کہ اس میں رزق کشادہ ہوتا ہے۔ تو جناب یہ حدیث کا تمام کوسچن آنسر تمام حدیث کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ بہت جلد ہم موضوعاتی مطالعہ سٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے۔ آپ کی دعائیں مجھے چاہیے، ٹھیک ہے۔ وقت کی کمی کے باعث تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔